حج کی بے پناہ فضیلت ہے۔ اگر حج رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کیا جائے، مال حلال سے کیا جائے اور اس ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو پھر حج کرنے والا مرد و زن رب ذوالجلال کا اس پہ بے پایاں فضل و کرم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں بھی آپ حج کی فضیلت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام قبول فرمانے لگے تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے شرط لگا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تب قبول کرتا ہوں اگر یہ میری شرط مان لی جائے، اگر میری یہ شرط منظور ہو جائے تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ لوں گا آپ کا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تشترط ماذا، تمہاری کیا شرط ہے اسلام قبول کرنے پر؟ اس شرط کا ذکر کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، میری یہ شرط ہے کہ میرے گناہ سارے بخش دیے جائیں، یعنی اس اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی میرے گناہ ہیں رب مجھے معاف فرما دے اسلام کے قبول کرنے پر۔ تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اے عمر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام ہے ہی ایسا کہ دین اسلام قبول کرنے پر رب ذوالجلال یہدم ما قبلہ، یہ دین اسلام اپنے ماننے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی دین اسلام کی یہ ایسی بارش ہے کہ اس سے پچھلے سارے داغ دھل جاتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح ان الہجرۃ تہدم ما قبلہا، فرمایا ہجرت جب بندہ کرتا ہے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ نقل مکانی کرتا ہے دین کے لیے، رب کی رضا کے لیے، مقصد اس کا دین ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت کرنا یہ بھی اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے ہجرت۔ تو اب یہ اسلام اور ہجرت یعنی دونوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ مگر اب یہ تو تب ہے نا کہ جب بندہ پہلے حالت کفر میں ہو تو پھر اسلام قبول کر رہا ہو اور اسے یہ فضیلت حاصل ہو، یا پھر یہ کہ بندہ دار الحرب میں ہو اور پھر اس طرح ستائے جانے پر وہ ہجرت کرتا ہے دین کے لیے، تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو کہ اسے کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ مگر اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں تو ماؤں کی دودھ میں ہمیں اسلام حاصل ہو گیا۔ ایک مہینہ تو کیا، ایک ہفتہ کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک دن کیا، ایک منٹ سیکنڈ بھی ہمارا حالت کفر میں نہیں گزرا۔ اللہ کے فضل سے حالت اسلام میں پیدا ہوتے ہی اب تک ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ ہی زندگی عطا فرمائے۔ اور ہجرت جو ہے بندہ پہلے ہی دار الاسلام میں ہو، وہ تو دار الحرب میں ہو، دار الکفر میں ہو، تو پھر یہ فضیلت پائے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو جو دار الاسلام میں ہے تو پھر اگرچہ دار الاسلام میں ہونا یہ پہلے ہی اسے یہ ایک فضیلت حاصل ہے مستقل۔ اسلام اور ہجرت، اسلام اس سے پہلے ہی حاصل ہے اور ہجرت جو ہے وہ ایسا موقع نہیں بن پا رہا، تو پھر کس طرح یہ فضیلت کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں کیسے فضیلت حاصل ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد بھی یعنی بندہ اسلام کی حالت میں ہے، ہجرت کا اگرچہ اسے کوئی موقع نہیں مل رہا کہ دار الحرب میں ہو، دار الکفر میں ہو، دار الاسلام میں ہے، تو پھر بھی اس کے لیے محبوب علیہ السلام نے ایک چیز کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی، اور یہی فضیلت اس چیز کے لیے ذکر فرما دی۔ وہ کیا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں بھی وہی انداز ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دنبے بہا دیے ہیں، کہ پوچھا تو ایک شخص نے اسلام کے لحاظ سے کہ اگر اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش دیے جائیں تو پھر تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، مگر سرکار نے اس اسلام قبول کرنے پر بھی فضیلت ذکر فرمائی کہ پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ذکر فرما دی کہ ہجرت کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک تیسری چیز کا بھی ذکر فرمایا جو ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور اب ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ حج کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ
یہدم ما قبلہ، فرمایا حج کرنا بھی اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، اور اس کی وہ گدلی چادر حج کرنے سے وہ ستھری ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال اسے وہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔